اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، آپ سب کو میرا سلام قبول ہو۔ 92 نیوز چینل کے صبح نور میں آپ کا میزبان معین نظامی آپ سے مخاطب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ کو عید میلاد النبی مبارک ہو۔ یہ وہ جشن سعید ہے جو ہم سب کے لیے بہار ذوق و شوق ہے، اور صحیح معنی میں یہ تجدید عشق مصطفیٰ کا دن ہے۔ یہ جو مقدس موقع ہے، یہ بہت ہی خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ میسر آتا ہے اپنی زندگی میں، اور وہ مزید خوش نصیب ہوتے ہیں جو اس کو احسن طریقے سے ایسے انداز میں منا سکتے ہیں جو بارگاہ رسالت کے شایان شان بھی ہو، اور خدا اور اس کے رسول کی بارگاہ میں درجہ قبولیت پر بھی فائز ہو۔ یہ ربیع الاول ہے، اور ربیع الاول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے۔ اسلامی تقویم میں یعنی اسلامک کیلنڈر میں یہ تیسرا مہینہ ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہماری ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سے آپ کا عقد ہوا، نکاح ہوا، اسی میں آپ کی ہجرت ہوئی، اسی میں آپ نے تاریخ اسلام کی پہلی مسجد قباء کا سنگ بنیاد رکھا، اسی میں آپ نے مدینہ النبی میں پہنچ کر مسجد نبوی کا رکھا سنگ بنیاد رکھا، اور اس کے دیگر جو فضائل ہیں۔ اور گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے، باقاعدہ اس پر مزید بات چیت کرنے سے پہلے، میں حضرت ابو انیس صوفی محمد برکت علی رحمہ اللہ کی تصنیف اسماء النبی الکریم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے سردار، وہ جن کی بار بار تعریف کی گئی، نہ صرف بار بار تعریف کی گئی بلکہ تعریف کی جاتی رہے گی۔ درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ آپ پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور آپ کے اصحاب کرام پر۔ روایت ہے کہ جب سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے 7ویں دن اپنے عظیم الشان پوتے کا عقیقہ کیا، تو کسی نے پوچھا کہ آپ نے اپنے پوتے کا نام اپنے آباء و اجداد وغیرہ کے نام پر کیوں نہیں رکھا؟ یہ بالکل ایک نیا اور عجیب نام آپ نے رکھا ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے یہ خوبصورت نام اس امید پر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر اس نو مولود کی تعریف و توصیف فرمائے، اور زمین پر بسنے والے قیامت تک اس کی تعریف میں رطب اللسان رہیں۔ اور ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ نے کمال کرم سے حضرت عبد المطلب کی یہ خواہش پوری فرمائی، اور رہتی دنیا تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعریف کی جاتی رہے گی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ بھی اسی کی توسیع ہے۔ اس مبارک مہینے میں کیا آداب ملحوظ رکھنے چاہیے، خاص طور پر آج کے دن جس کو ہم عید میلاد النبی کا دن کہتے ہیں؟ اس کے تقاضے ہم سے کیا ہیں بحیثیت مسلمان؟ وہ جو عشق رسول ہے اس کے ساتھ اتباع اور اطاعت بھی مشروط ہے، شامل ہے، وہ اس کے جزو ہے، یہ ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ یہ وہ دن ہے کہ ہم اس پر جس قدر بھی خوشیاں منائیں وہ کم ہیں۔ ہمارے پاس اس کے دلائل ہیں بہت سارے، وہ ہمارے معزز مہمان اپنی باری پر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے یثرب میں، جو اس وقت یثرب کہلاتا تھا اور پھر مدینہ النبی بنا، تشریف لائے، تو آپ کی اس ہجرت پر اور مدینہ منورہ میں آپ کی آمد پر کیسی خوشیاں منائی گئی تھیں جو احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اگر آپ کی ایک شہر سے دوسرے شہر میں منتقلی اور تشریف آوری پر اتنی خوشیاں منائی جانی چاہیے، تو پھر آپ کی عالم بالا سے اس کرۂ ارض کو سرفراز فرمانے کے دن تو بہت زیادہ خوشیاں منانی چاہیے۔ آج بھی پورے عالم اسلام میں اتنی محبت اور عقیدت سے اس دن کو منایا جاتا ہے۔ میں مناظر دیکھ رہا تھا یمن کے، نائجیریا کے، مصر کے، افریقہ کے بہت سارے ممالک کے، یمن کے، جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کی خوشبو آتی تھی، ایمان تازہ ہو رہا تھا۔ اتنی امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ تو ہم آج یہ بھی دیکھیں گے کہ اس خوبصورت تقریب کو، اس جشن مقدس کو کس کس محبت کی کن کن اداؤں سے یاد کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت للعالمین کا ایک معجزہ جاری یہ بھی ہے کہ پورے اسلامی ممالک میں اس دن کا آغاز
باقاعدہ سلامی سے ہوتا ہے، جس میں کئی توپیں چلائی جاتی ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ قیدیوں کی سزائیں یا تو معاف کر دی جاتی ہیں یا ان میں بہت اچھی کمی کر دی جاتی ہے، یعنی فیضان رحمت للعالمین آج تک بھی جاری و ساری ہے۔ اس خوبصورت دن میں، اس بابرکت دن میں، اس مقدس دن میں، جس میں اللہ بھی خوشی مناتا ہے، جس میں اللہ کے فرشتے خوشی مناتے ہیں، جس میں ارواح طیبہ مسرور و شادمان ہوتی ہیں، ہم سے کچھ بے احتیاطیاں بھی ہوتی ہیں، فرط عقیدت میں، بے دھیانی میں، ہم سے ظاہر نیت سے نہیں، تو اس پر بھی ہمارے علماء گفتگو فرمائیں گے۔ اور میں اپنے معزز مہمانوں کا، جنہوں نے سعادت حاصل کی ہے آج کی اس مقدس محفل میں شرکت کی، تعارف کرواتا چلوں اور پھر ہم اپنا سلسلہ سوالات آغاز کریں گے۔ ہمارے آج کے معزز مہمانوں میں پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب تشریف فرما ہیں، محترم پیر قمر الشکور احمد صاحب ہمارے بہت ہی محترم دوست ہیں اور 92 نیوز میں کثرت سے تشریف لاتے ہیں، آپ سب کے لیے بالکل جانی پہچانی شخصیت ہیں۔ بہت محترم پروفیسر محمد اعظم نوری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، جن کا علم و فضل اور جن کی خوش گفتاری خود ہمارے لیے بہت ہی قابل محبت ہے۔ آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب، جو دین اور معرفت کے علوم سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بحر وافر عطا فرما رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں حضرت علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب، جن سے ہم آگاہ ہیں۔ ہمارے ساتھ ملک کے معروف ثنا خان جناب الحاج اختر حسین قریشی بھی تشریف رکھتے ہیں، ان سے ہم بہت خوبصورت نعتیں آپ سنیں گے آج۔ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں عید میلاد النبی کی، اور آپ سب کے توسط سے، آپ سب کی طرف سے اپنے ناظرین اور سامعین کو بھی مکرر یہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اب ہم بلا تاخیر اپنے سوال و جواب کی محفل کی طرف بڑھتے ہیں۔ ناظرین سامعین، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ اس کے ایمانی تقاضے کیا ہیں، اس کی اہمیت کتنی ہے، اس کی فضیلتیں کتنی ہیں، اور ہمیں اس دن کو کس محبت اور عقیدت سے منانا چاہیے۔ سب سے پہلے میں درخواست کروں گا محترم سعید خان صاحب سے، پروفیسر سعید خان صاحب سے، کہ میلاد کا کیا مطلب ہے، اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد کیا ہے، اور کیا یہ جو 12 ربیع الاول ہے جو آج کا دن ہے یہ ثابت شدہ ہے، اس پر اجماع ہے، یہ کچھ اور روایات بھی ہیں؟ آپ باختصار اس پر جامعیت سے ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہ۔ ماشاء اللہ۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان۔ کس قدر ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج کا وہ عظیم دن جس میں پروردگار عالمین نے اپنے اس عبد خاص کو بھیجا کہ جس کے لیے اعلان کیا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس اعلان کے ساتھ خود رب کائنات نے اولاد آدم کو بتایا کہ قد جاءکم برہان من ربکم۔ یہ کوئی معمولی انسان میں تمہارے پاس نہیں بھیج سبحان رہا، اللہ، سبحان اللہ۔ جس نے مجھے دیکھنا ہو وہ ان کو دیکھ لے۔ اللہ اکبر۔ ان کی تشریف آوری کے دن کو، جی، ان کے ظہور اقدس، ظہور اطہر، ظہور انور کے پیارے دن کو جی ہاں، میلاد کا نام دیا جاتا ہے۔ ٹھیک۔ میلاد کے لغوی معنی ولادت کے وقت کے بتایا گیا ہے، والد یالد ولادن مولدن میلادن، یہ جس کو ہم برثڈے کہتے ہیں۔ جی، اسم ظرف زمان بتایا گیا کہ میلاد اسم ظرف زمان ہے اور اس کے معنی ہے ولادت کا وقت، لیکن عموماً ہم اس کا معنی یہ لیتے ہیں کہ آقا نامدار سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا دن، اس کو میلاد آپ دنیا میں تشریف لائے۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کی زبان اقدس سے نکلا خرج منی نور۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کی چونکہ ولادت طیبہ کا دن ہے، اس مناسبت سے اس کو ہم میلاد کا نام دیتے ہیں، ولادت سے۔ اب رہا یہ امر جی کہ واقعتاً یہ 12 ربیع الاول ہی اس کا دن ہے، صحیح۔ تو اس ضمن میں گزارش یہ ہے کہ
کہ عالم اسلام کے جتنے محقق ہیں، جی، جتنے پائے کے ثقہ عالم ہیں، درست ہے، دنیا کے اندر، دنیا اسلام میں جتنے بڑے مفسر ہیں، ہاں جی، جتنے بڑے محدث ہیں، ان تمام کی متفقہ اکثریت کے ساتھ جو رائے ہے، حضرت عباس، عبداللہ بن عباس ہوں، حضرت جابر ہوں، پھر اس کے بعد آگے بخاری اور مسلم کی روایات ہوں، اس سے آگے چل کر جتنے بھی آپ نام لے سکتے ہیں، معین ہوں، ابن معین ہوں، ابو بکر بن شیبہ ہوں، تمام ثقہ علماء نے ہر عہد میں انہوں نے 12 ربیع الاول کو جمہور علماء کے نزدیک قرار دیا۔ اور اس ضمن میں جو میں سامعین، ناظرین تک بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس مبارک دن کے موقع پر طرح طرح کی آوازیں وسوسہ اندازی کے لیے کہ یہ تو ولادت کا دن ہی نہیں ہے، یہ تو جی 8 ربیع الاول اعلیٰ حضرت نے لکھا، فلاں نے 13 لکھا، فلاں نے 9 لکھا، لیکن جن لوگوں نے بھی یہ بیان کیا انہوں نے جمہور علماء کی رائے عالم اسلام کے سامنے رکھ دی کہ پیر کا دن ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے اور 12 ربیع الاول ہے۔ لیکن ان وسوسہ اندازیوں سے بچنے کے لیے میں اہل ایمان کے گوش گزار کروں گا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے کس خوبصورت انداز میں اس طرف نشاندہی کر دی کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند۔ تو اس لیے علماء کے نزدیک 12 ربیع الاول زیادہ ہے اور یہی ہے، بالکل درست ہے۔ محترم پیر قمر الشکور احمد صاحب، ربیع الاول کا مہینہ اسلامی تقویم میں ایک عجیب و غریب قسم کی پر محبت اور پر مسرت اہمیت رکھتا ہے۔ اس میں ولادت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نعمت عظمیٰ، احسان کبریٰ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیا۔ اس کے علاوہ بھی اس کے کچھ ایسے واقعات ہیں جو ربیع الاول کی اہمیت جن سے ثابت ہوتی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے ہمیں عید میلاد کی مبارکباد پیش کی اور ہم آپ کی خدمت میں عید میلاد کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اپنے ناظرین کو بھی بہت ہی خوبصورت ابتدائیہ، خوبصورت گفتگو آج کے دن کی برکت سے اور مناسبت سے آپ نے بھی اور پروفیسر صاحب نے بھی فرمائی۔ اللہ رب العزت جو اس کائنات کا خالق ہے، گردش لیل و نہار اور گردش ماہ و سال جس کے کرم سے، جس کے فضل سے، جس کے امر سے محو سفر ہیں، اس ذات والا شان نے اس ماہ سعید کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے لیے پسند کیا۔ اہل عرب نے جب مہینوں کے نام مقرر کیے تو ان میں ربیع الاول کو بہار کے مہینوں کی نسبت سے کہ یہ 2 مہینے ایسے ہیں جس میں عرب میں بہار کا موسم ہوتا ہے، اور پہلے مہینے کو ربیع الاول یعنی بہار کا پہلا مہینہ، ربیع عربی زبان میں بہار کے استعمال ہوتا ہے، اور ربیع الاخر یعنی یا ربیع الثانی بہار کا دوسرا یا آخری مہینہ۔ اللہ رب العزت نے تو انہوں نے موسموں کے اعتبار سے اسے نام دیا تھا۔ پروردگار عالم نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کائنات میں بھیج کر اسے وہ دائمی بہار عطا فرما دی کہ جب بھی یہ ایام آتے ہیں پوری امت مسلمہ دنیا کے کسی بھی گوشے میں بسنے والے اہل ایمان جو ہیں ان کے دل حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے ان کے دل جو ہیں وہ محبت کا اظہار کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اپنے اپنے انداز میں ملت اسلامیہ اسے ہر جگہ مناتی ہے اس دن کو، اور ربیع الاول کی برکتیں جو ہیں وہ بہار والی جو ہے اس پہ مجھے حضرت پیر نصیر الدین گیلانی علیہ رحمت کا ایک خوبصورت شعر یاد آ رہا ہے۔ انہوں نے اس شعر میں بڑے خوبصورت اشارے ہیں، اور آپ چونکہ خود بہت صاحب ذوق ہے ماشاءاللہ، اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خزان اشک بہائے جب اپنی قسمت پر، سبحان اللہ، خزان اشک بہائے جب اپنی قسمت پر، تو مصطفیٰ نے کہا جا تجھے بہار کیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو مصطفیٰ نے کہا جا تجھے بہار کیا، مجھے غلام
اسے میرا شہریار کیا، کیا کہنے، سبحان اللہ، مجھے غلام اسے میرا شہریار سبحان کیا، اللہ، سبحان اللہ، میرے کریم کرم تو نے بے شمار سبحان کیا، واہ واہ، اور تیرے طفیل ہے محشر میں سر بلند نصیر، جی، تیرا کرم کے اسے امتی شمار کیا۔ سبحان اللہ، یہ سبحان ربیع الاول کے بابرکت مہینہ کی ایک نسبت یہ ہے، کچھ نسبتیں جو آپ نے ابتدا میں گنوائیں کہ ان نسبتوں میں، لیکن وہ ساری نسبتیں آقا کی تشریف آوری کے حوالے سے ہیں۔ بے شک، ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا کہ رمضان المبارک وہ برکت والا مہینہ جس میں قرآن حکیم کا نزول ہوا، ربیع الاول وہ عظیم تر مہینہ جس میں صاحب قرآن تشریف لائے، آقا تشریف لائے ہیں تو رحمت کے دروازے واہ ہوئے ہیں، آقا تشریف لائے ہیں تو قرآن عطا ہوا ہے۔ اس امت کو آقا کی آمد کی خوشی سب سے زیادہ ہے اور سب سے زیادہ منانی چاہیے۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ آپ کا۔ مجھے پروفیسر نوری صاحب سے، محمد اعظم نوری صاحب سے یہ درخواست کرنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت احسان عظیم ہے خدا کا، خدا نے خود فرمایا بے ہے، شک سر، اور آپ کی بعثت ایک نعمت کبریٰ ہے ہمارے لیے، اس پر ہمیں خوشی منانی چاہیے، یقیناً منانی چاہیے۔ تو قرآن اور سنت کی روشنی میں اس کے کیا کچھ آداب اور تقاضے یا قواعد و ضوابط ایک طرح سے ہو سکتے ہیں کہ ہم اس خوشی کو کس طرح سے منائیں؟ بہت شکریہ، اللہ رب العالمین آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ بہت سی مبارکباد ربیع الاول شریف کی، آپ کے لیے بھی، ناظرین کے لیے بھی، اور میرے سب معزز کولیگز کے لیے بھی۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ باد رحمت سنک سنک جائے، آج ہم جن تذکار کی خوشبوؤں سے اپنے مشام جہاں کو معطر کر رہے ہیں، باد رحمت سنک سنک جائے، باد رحمت سنک سنک جائے، وادی جاں مہک مہک جائے، سبحان اللہ، ماہ طیبہ کا جب خیال آئے، شب ہجراں چمک چمک جائے، چشم فیض حضور کیا کہنا، شب ہجراں چمک چشم فیض حضور کیا کہنا، ساغر دل چھلک جائے، اور ان کا نام پاک ہو لبوں سے ادا، شہد گویا ٹپک ٹپک جائے۔ آج تو شہد کے ٹپکنے، چکھنے اور اس کی لذتوں سے اور حلاوتوں سے فیض اٹھانے کا دن ہے۔ آپ نے جس سوال کی طرف اشارہ کیا ہے، میں ناظرین کو متوجہ کرنا چاہوں گا سورہ یونس کی آیت نمبر 58 کی طرف۔ رب ذوالجلال نے واضح طور پہ اس میں ارشاد فرمایا، قل، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے، بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، جب جب تمہاری جھولی میں اللہ کا فضل یا اس کی رحمت ڈالی جائے تو اس پہ تمہیں جہاں شکرانے نعمت ادا کرنا ہے، جہاں اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے، جہاں اس کے تذکار کرنے ہیں، جہاں اس کے چرچے کرنے ہیں، وہاں پر ایک طریقہ رب نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ فَلْيَفْرَحُوا، تمہیں اس پہ خوشیاں منانی ہیں، سبحان اللہ، اظہار مسرت کرنا ہے۔ اور میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں کہ دیکھیے، ہر انسانی طبقے کا اظہار مسرت کا اپنا انداز ہے۔ بالکل، بچے اور طرح سے اظہار کریں گے، جوان اور طرح سے اظہار کریں گے، بوڑھے اور طرح سے اظہار کریں گے، پڑھا لکھا آدمی اور طرح سے اس کو سیلیبریٹ کرے گا، ایک سادہ سا آدمی اس کو اور طرح سے سیلیبریٹ کرے گا۔ تو یہ اپنے اپنے انداز ہیں اس کی سیلیبریشن کے، اور یہ سنت ہے، یہ سنت ہے اللہ رب العالمین کی کہ مالک کونین نے شب میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختلف طرح سے سیلیبریشنز کی۔ مثلا میں آپ کے سامنے امام قسطلانی، صحیح بخاری کے شارح ہیں، المواہب الدنیا میں نا انہوں نے ایک بڑی خوبصورت روایت بیان کی۔ شب معراج رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں پہ تشریف لے کے گئے تو آقا علیہ السلام کو نا ایک جگہ کا وزٹ کروایا گیا جہاں 2 ٹاور بنے ہوئے تھے، اور ان میں سے ایک زبرجد کا تھا، ایک یاقوت کا تھا، سبحان اللہ، اور اس میں سے انوار و تجلیات جو تھے وہ پورے ماحول کو روشن کر رہے تھے، اور وہ ٹاور ایسے تھے کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فَهِيَ مَعْرُوفَةٌ فِي السَّمَاءِ، 7 آسمانوں میں کہیں سے پوچھ لو نا وہ آپ کو بتائیں گے یہ جانے پہچانے ٹاور ہے، اور ہر آسمان پہ 2 ٹاور ہیں۔ اچھا، کہتے ہیں جبریل امین مجھے ہر آسمان پہ ان پر لے کے جاتے، اور وہاں پہ جا کے
تو جب میں پوچھتا نا کہ جبریل یہ کیسے نورانی ٹاور کیوں بنائے گئے ہیں جی تو جواب سنیے، وہ جواب دیتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا ما ضرب لک استبشارا بولادتک، سبحان اللہ یا رسول اللہ یہ آپ کے میلاد کی خوشی میں شب میلاد رب نے ٹاور بنائے تھے، گویا رب نے 7 آسمانوں پہ 14 میلاد ٹاور کھڑے کیے. کیا بات ہے، کیا بات. اور میں 2 جملے یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ غلام آپ صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھ کے دیکھ لیں، جب جہاں جہاں جس لمحے انہیں آقا کے آنے کا پتہ چلا، جی وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کہا تھا کہ جب سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. تو صحابہ کرام میں 2 مثالیں عرض کرنا چاہتا ہوں بڑی اختصار کے ساتھ. دیکھیے رحمت کونین جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے ہیں تو آپ نے کہا کہ حضرت برا بن عازب کا قول، وہ کہتے ہیں فما رأیت اہل المدینۃ فرحوا بشیء فرحهم برسول اللہ. سبحان اللہ. صحیح بخاری ہے، کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے پوری زندگی اہل مدینہ کو اتنا خوش کبھی نہیں دیکھا جتنا خوش آمد مصطفیٰ پہ ہوئے. اللہ اکبر. یہ پہلی آمد. اور جب رحمت کونین آخری دن جب حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے تو آقا علیہ السلام تشریف لائے حجرہ اقدس سے، اور قائم یتبسم یضحک، مسکرا رہے تھے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فہممنا ان نفتتنا من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں اتنی خوشی ہوئی حضور کے آنے کی کہ ہمارا دل کرتا تھا نماز پھر پڑھ لیں گے، پہلے رج کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ایمان افروز انداز میں آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی، اور ہم یہ ساری بات چیت جاری رکھیں گے انشاءاللہ. محترم ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب، عید میلاد النبی کو جس انداز سے منایا گیا اور اس کی جو بھی تقریبات عالم اسلام میں رہیں، وہ عہد بہد ان میں کیا ارتقا ہوا اور کیسے خصوصاً کچھ خانوادے جیسے مثال کے طور پہ نور الدین زنگی کا خانوادہ ہے یا صلاح الدین ایوبی کا خانوادہ ہے، انہیں اس سلسلے میں زیادہ عزت اور شہرت ملی اور انہوں نے زیادہ اہتمام کیا. تو آپ اس تاریخی تناظر میں ہماری کچھ رہنمائی فرمائیے تاکہ ہم جڑ جائیں کہ آج ہم جس طرح سے یہ تقریبات کرتے ہیں یا جو جشن مناتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ ہوا میں ہے، بلکہ اس کے پیچھے پوری ایک روایت ہے اور جو صدیوں سے جڑی چلی آ رہی ہے عہد صحابہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے، تو اس میں جس تاریخی تسلسل میں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ عمل ولادت نبی یا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر باقاعدہ فرحت کا، مجالس کا اور اطعام الطعام کا اور درود و سلام کی محافل کا جو سلسلہ تھا، یہ صدیوں میں اتصال کے ساتھ چلتا جا رہا ہے. ماشاءاللہ. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 زمانوں کی جو گارنٹی خود دے دی تھی، خیر القرون کرنی، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اس میں تو لا محالہ یہ عمل بڑی کثرت سے چلتا رہا. لیکن لگتا یہ ہے کہ بعد میں جب یہ محسوس کیا گیا کہ اس شعبے کو باقاعدہ منظم کرنا چاہیے اور اس شعبے کو باقاعدہ اہتمام کے ساتھ رواج دینا چاہیے، تو حیران ہوں گے یہ صرف علماء کی محافل سے نہیں، صوفیاء کی محافل سے نہیں، ملوک کے ہاں سے بھی اس کا اہتمام ہونے لگا. درست. یہ اس بات کا میسج دینا مقصود تھا کہ یہ عالم اسلام کے اندر اس کا جو اہتمام ہے یہ نجی بنیادوں پر پورا نہیں ہوگا، بلکہ اس کا اہتمام باقاعدہ ملوک کریں، سرکاری پروٹوکول کے ساتھ اس کو انجام دیا جائے. اب اس کی ذرا میں چونکہ تاریخ بیان کروں، حجت الدین امام محمد بن ظفر مکی رحمۃ اللہ علیہ 497 سے لے کر 565 ہجری کے عالم ہیں. اچھا. وہ لکھتے ہیں الدر المنتظم میں یہ بات درج ہے کہ اہل محبت کے ہاں جب یہ میلاد النبی کا اہتمام شروع ہوا تو سب سے پہلے قاہرہ کے اندر شیخ ابو الحسن المعروف ابن کفل، اچھا، یہ پہلا بندہ تھا جس نے قاہرہ کے اندر بہت بڑا اس کا اہتمام کرنا شروع کیا، مصر کے اندر.
اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس میں ایک ایمان افروز بات بھی ہے، اس زمانے میں وہ کہتے ہیں ہمارے ایک استاد تھے ابو عبداللہ محمد بن نعمان، اچھا، اور دوسرے بزرگ تھے جمال الدین اجمی ہمدانی، ٹھیک ہے، وہ بھی بہت اہتمام کرتے تھے۔ مصر میں ایک بڑے عالم تھے، ان کا نام تھا یوسف حجار، ان کے اہتمام میں بڑی وسعت تھی، اس وسعت اہتمام پر ان کو خواب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ملے اور اس عمل کی باقاعدہ ترغیب دی، اللہ بھئی اکبر، میرے اس عمل کو بہت زیادہ پھیلایا جائے۔ بنیادی طور پر اس کی وجہ یہ تھی کہ محبت رسول کو پھیلانے کے جتنے بھی قرینے ہیں ان قرینوں میں یہ طریقہ سب سے افضل اور مؤثر ہے، چونکہ اس سے لوگوں کے ہاں پیغام بڑا تیزی کے ساتھ جاتا ہے۔ بہت خوب۔ اس کے بعد دوسرے بزرگ ہیں جی شیخ معین الدین عمر بن محمد الملا، یہ 570 ہجری کے عالم تھے، یہ کہتے ہیں کہ ہم موصل کے رہنے والے تھے، وہاں موصل کے اندر جو بڑے زاہد عالم تھے یہ خود انہوں نے باقاعدہ اس کا اہتمام کیا، یہ تو علماء کے ہاں تھا۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ وہ سارے نقل کیے ہیں ترتیب کے ساتھ۔ آپ کہتے ہیں جی اہل مکہ میلاد مناتے تھے، مدینہ طیبہ والے، مصر والے، شام والے، یمن والے، ان سب کا ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں جی یہ میلاد کا پھر سب سے زیادہ جو پروگرام تھا وہ شاہ عرب مظفر ابو سعید کوکبری، یہ واحد بادشاہ تھے موصل کے جنہوں نے اس پر کثرت کے ساتھ اہتمام کیا۔ اب وہ کثرت اہتمام کی وہ جو صورتیں بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب وہ اہتمام کس قسم کا ہوتا تھا، محفل میلاد پر 3 لاکھ درہم خرچ کیے جاتے تھے، 100 کشمکیش گھوڑوں پر سوار ہو کر میلاد کے پروگرام میں آنے والوں کا استقبال کیا جاتا تھا، دسترخوان پر 5000 بھنی ہوئی سریاں، 10,000 مرغیاں، 1 لاکھ سے زیادہ بھرے ہوئے دودھ کے برتن اور 30,000 کی مٹھائی کے تھال تقسیم ہوتے ہیں۔ بہت ہی خوب، بہت ہی، یعنی اس سے ثابت ہوا کہ بہت ہی اہتمام کیا جاتا رہا اس سب کچھ کا۔ ہم یہ جاری رکھیں گے بات۔ ابھی ہم حاضر ہوتے ہیں جناب علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب کی خدمت میں۔ حضور والا جامی صاحب نے روایت بیان کی، اس کی تاریخ بیان کی، تو بر صغیر میں بھی ہمیں ایسی صورتحال نظر آتی ہے کہ مساجد میں، مدارس میں، خانقاہوں میں، شاہی درباروں میں، عوام الناس میں کس نوعیت سے عید میلاد النبی کا اہتمام کیا جاتا رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلم۔ دیکھیں ہم جس خطے میں رہتے ہیں اسے ویسے تو اجمی کہا جاتا ہے، ہمارے پاس لفظوں کے سمندر نہیں ہیں، جملے گھڑنے بھی نہیں آتے ہیں، لیکن عشق کے میدان میں اللہ نے اس خطے کو بڑی زبان عطا فرمائی، اور اس خطے کے جتنے رہنما گزرے ہیں، جتنے راہبر گزرے ہیں، جتنے مشائخ گزرے ہیں، جتنے صوفیاء گزرے ہیں، ان سبوں نے اس طریقے حضور علیہ السلام کی محبت کی تسبیح میں لوگوں کو پیرویا ہے کہ دور بدلے ہیں، زمانہ بدلا ہے، فتنے بڑے ہیں، لیکن عشق کی تسبیح آج بھی سلامت ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور فخر عالم جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی خوشی کو اس طریقے سے اس کی اہمیت اجاگر کی ہے ہمارے بڑوں نے کہ جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی ہے۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اس خطے کی وہ عظیم الشان ہستی ہیں جنہیں ہر مکتبہ فکر جو ہے اپنا رہنما تسلیم کرتا ہے۔ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوئے کہتے ہیں، یا رب میرے پاس اعمال ایسے نہیں کہ میں تیرے حضور ان پر فخر کر سکوں اور تیرے حضور پیش کر سکوں، لیکن ایک عمل میرے پاس ایسا ہے کہ اس پر میں فخر بھی کرتا ہوں اور اسے اپنے لیے باعث نجات بھی سمجھتا ہوں، اور وہ عمل نبی کی میلاد کی مجلس ہے، اور اس مجلس
مجلس میں حضور پر درود پاک پڑھنا ہے، نبی پاک جانے کائنات پر سلام پیش کرنا ہے، اور ساتھ میں آپ یہ فرمایا کرتے تھے یا رب اس گھڑی سے بہتر کون سی گھڑی ہوگی جس گھڑی میں تو نے رحمت للعالمین حضور فخر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت جو ہے وہ عطا فرمائی ہے، اس سے بڑی کوئی گھڑی نہیں ہے۔ اور پھر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی ہمیشہ حضور کا میلاد منایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اس میلاد کے معاملے میں اگر اخراجات نہیں بھی ہوتے تھے تو وہ پانی رکھ دیتے تھے، بھنے چنے رکھ دیتے تھے اور حضور کا میلاد پڑھا کرتے تھے۔ اور حضرت زین الدین محمود کی بات پر میں بات ختم کرنا چاہوں گا، ہر دور میں بادشاہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ لوگ ہمارے پاس آ سکتے ہیں تو حضور کے میلاد کی خوشی میں ہی آ سکتے ہیں۔ ان کے دور میں یعنی ہمایوں بادشاہ کے دور میں یہ گزرے ہیں، زین الدین محمود شیخ المشائخ، ان کو انہوں نے اپنے ہاں دعوت دی تو یہ آئے نہیں، تو پھر اپنے وزیر سے اس نے مشورہ کیا کہ یہ میرے ہاں کیسے آ سکتے ہیں؟ کہا ایک وجہ سے آ سکتے ہیں، تم حضور کے میلاد کی مجلس سے جاؤ تو یہ ہستی آ جائیں گے۔ تو ہر دور میں یہ رہا ہے کہ جس کو بھی حضور سے عشق ہے وہ حضور کی میلاد پر ضرور خوش ہوتا رہا۔ بہت خوبصورت علامہ مدنی صاحب۔ ناظرین کرام، ہمیں ایک مختصر سا وقفہ لینا ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے اور یہی تذکار پاک جاری رکھیں گے، سعادتیں سمیٹیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، سامعین، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں 92 نیوز چینل کے صبح نور پروگرام میں جو جشن میلاد النبی کے سلسلے میں منعقد ہو رہا ہے۔ ہمارے ساتھ معزز مہمان تشریف فرما ہیں، میں درخواست کرتا ہوں پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب سے۔ پروفیسر صاحب، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت پاک ہے، اس سلسلے میں کچھ بشارات اور معجزات اور اس طرح کی جو ہماری تاریخوں میں، روایتوں میں، حدیثوں میں چیزیں ملتی ہیں، وہ ہمارے سامعین قارئین کی رہنمائی کے لیے آپ ارشاد فرمائیے۔ اللہ اکبر، کیا کہنے محترم ڈاکٹر صاحب، اللہ رب العزت نے اپنے آپ کو ظاہر انہی کے لیے کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام کی اللہ نے فرمایا نا کہ میں نے آدم کو اپنے مبارک اپنی شان کے لائق ہاتھوں سے بنا کر ان میں روح پھونکی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي۔ انہیں جب زندگی ملی تو ان کی آنکھوں نے جب سب سے پہلے جو منظر دیکھا وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب کالو بلا کا میثاق ہوا تو اس کے بعد خود رب کائنات نے اتنی شاندار محفل میلاد کہ جس میں ارواح انبیاء علیہ السلام کی شرکت ہے، اعلان ہو رہا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ محترم ڈاکٹر صاحب، میرا مطالعہ یہ ہے کہ جب سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، ان میں خلیل اللہ تو ربنا وابعث فیہم کہتے ہوئے دعائیں مانگتے نظر آتے ہیں، ان میں سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبشرم برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد کا نعرہ لگاتے نظر آتے ہیں۔ لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ نے جتنی الہامی کتابیں نازل فرمائیں، جتنے صحیفے نازل فرمائے، ان کے پڑھنے والے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اپنے اولاد کو اتنا نہیں پہچانتے تھے جتنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے۔ آپ کی بشارات کا ایک خوبصورت منظر اگر کسی نے دیکھنا ہو تو بدر الدین عینی شارح بخاری کا وہ منظر نامہ دیکھے کہ مدینہ پاک کی بنیاد کیسے رکھی گئی، اور اس بشارت عظمیٰ کا رزلٹ اونٹنی نے بتایا کہ مدینہ کا ایک ایک شخص بڑھ کر عرض کر رہا ہے یا رسول اللہ میرے لیے آپ کی حفاظت کے سامان ہیں، آپ کی دعوت کے سامان ہیں، لیکن آپ نے فرمایا میری اونٹنی معمور من اللہ ہے۔ اس اونٹنی کو اللہ نے وہ شرف عطا کیا، وہ جانتی تھی گلیوں سے گزرتی ہوئی کہ یہ
2 سال کا عاشق ہے، یہ 5 سال کا عاشق ہے، یہ 7 سال کا عاشق ہے، لیکن بشارات کی جہاں انتہا ہوتی ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان پر جا کر وہ اونٹنی بیٹھ کر بتاتی ہے کہ یہی بشارات کی دھومیں ہی تو تھیں جن کی روشنی میں مدینہ پاک سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا مدینہ کے خطے خدا تجھ کو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محترم پیر قمرشکور احمد صاحب، آل ہاشم نے بھی تو خوشی منائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر، جب حضرت عبداللہ کے گھر میں حضرت آمنہ کے بطن سے ایک پیدا ہوئے جنہوں نے محمد جو بنے، اور جو اس وقت بھی نبی تھے جب آدم ماں اور تین کے درمیان میں تھے۔ تو حضرت عبد المطلب نے، حضرت ابو طالب نے، حضرت عباس نے، حضرت آمنہ نے کس انداز میں خوشی منائی، اس میں بھی ہمارے لیے سبق ہے اور رہنمائی ہے۔ جی، بہت ہی اہم سوال ہے آپ کا، اور اس میں بہت سے پیغامات ہیں سمجھنے والوں کے لیے۔ سنت الہیہ یہ ہے کہ جب بھی کسی نبی کو اس دنیا میں بھیجا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس نبی کی نبوت کا اس کے خاندان والوں کو علم دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی باقی لوگوں کو تو تب پتہ چلتا ہے جب وہ نبی اعلان نبوت فرماتے ہیں، لیکن خاندان والوں کو سب سے پہلے اس بات کی خبر دی جاتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ قرآن حکیم سے 2 جلیل القدر انبیاء کی ماؤں کا جلدی سے تذکرہ کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی اس دنیا میں تشریف آوری کا وقت، اور وہ ایک بڑا دور فرعون کے ظلم کی وجہ سے ایک بہت عجیب دور تھا، تو آپ کی والدہ ماجدہ کو پروردگار عالم نے یہ الہام فرمایا کہ تیرا جو بیٹا ہے یہ معمولی بیٹا نہیں، اس کو تو صندوق میں رکھ کے دریا میں بہا دینا تو ہم اسے جلد تجھ سے ملا دیں گے۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 7 کی ابتدا ہو رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسیٰ، اور ہم نے الہام کیا موسیٰ کی ماں کی طرف، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی مادر گرامی کی شان یہ ہے کہ قرآن حکیم ان کے لیے ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور یاد کرو جب فرشتوں نے آ کر مریم سے کہا بے شک اللہ نے تجھے چن لیا ہے، برگزیدہ اور پاکیزہ کیا ہے اپنے زمانے کی سارے جہان کی عورتوں سے۔ یعنی یہ انبیاء علیہ السلام کی ماؤں کی عظمت قرآن حکیم نے بیان کی کہ ان سے ان کو الہام بھی کیا جاتا ہے اور ان سے فرشتے بھی کلام کرتے ہیں۔ اب جو میرے آقا کی پروفیسر صاحب نے سورہ صف کی ابھی آیت مبارک 6 کا کچھ حصہ پڑھا، بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ اب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام ہے جو آپ نے کہا کہ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں اس رسول کی جو میرے بعد تشریف لا رہے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات سمجھنے والی یہ ہے کہ جس ذات مبارک کی بشارت دینے والے کی ماں کی یہ شان ہے، بے شک و شبہ اس کا اپنا کیا عالم ہوگا، اس کی جس اپنی شان کیا ہوگی، جن کی بشارت دی جا رہی ان کی ماں کی عظمت کیا ہوگی۔ اب آل ہاشم نے اس خوشی کو کس طرح سیلیبریٹ کیا ہے، سیرت ابن اسحاق میں ساری ہستیوں کے اشعار موجود ہیں، لیکن میں صرف جلدی سے 2 نام مبارک کے حوالہ سے کہ حضور حضرت عبد المطلب نے جو حضور کی نعت کہی ہے وہ ساری کی ساری نعت محمد اسم میں سمو دی ہے، یعنی 1400 سال سے اس میں محمد کا طواف ہی تو نعت کر رہی ہے۔ کیا کہنا، سبحان اللہ۔ محمد بہت زیادہ تعریف کیا گیا جس کی تعریف کبھی ختم ہی نہیں ہوتی، اگر وقت ہوتا تو میں وہ اشعار بھی پیش کرتا۔ اسی طرح اور قرآن حکیم نے اس اسم محمد کو 4 مقام پر بیان کر کے یہ مہر لگا دی کہ یہ نام ہم نے ہی عبد المطلب کو اور جناب کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ حضور کا اسم مبارک احمد رکھتی ہیں جو اسی سورہ صف میں ایک بار ارشاد ہوا ہے۔ ہم احمد بہت زیادہ حمد کرنے والے، محمد بہت زیادہ تعریف کیے گئے۔ ایک جملے میں ان دونوں اسماء مبارکہ کی اسماء ذاتی کی تطبیق یوں ہوگی کہ جب آپ اپنے رب کے ہاں تھے تو اپنے رب کی اتنی حمد کی کہ جب رب نے زمین پر بھیجا تو کہا میرے محبوب تو نے حق تعریف و بندگی ادا کر دیا، اب تو محمد بن کر اس دنیا پہ جا، ہمیشہ تیری تعریف ہوتی ہے، سبحان اللہ، ہمیشہ تیرا تذکرہ۔ کیا خوب۔ محترم جناب پروفیسر اعظم نوری صاحب،
پاکستان میں اور جنوبی ایشیا میں ہم مناتے ہیں عید میلاد النبی. دیگر ممالک میں، اسلامی ممالک میں، خاص طور پر یمن میں، عرب میں، مصر میں، افریقی ممالک میں یا چین، جاپان وغیرہ میں، ان خطوں میں کوئی کیا صورت احوال ہوتی ہے؟ کیا تقریبات ہوتی ہیں؟ آپ نے بہت ہی اچھی ایک حقیقت کی طرف متوجہ کیا ہے. یہ سیلیبریشنز جو ہیں وہ ابھی قبلہ پیر صاحب نامی اس میں گرامی کی باتیں کر رہے تھے، تو مجھے خیال آ رہا تھا کہ دل ان کے ذکر خیر سے بھرتا نہیں کبھی. بے شک دل ان کے ذکر خیر سے بھرتا نہیں کبھی، میرے نبی کے نام میں ایسی مٹھاس ہے، سبحان اللہ، سرکار کے مقام سے ہیں آشنا وہی، پہلو میں جن کے قلب حقیقت شناس ہے. اس دن کی عظمتیں اور اس دن کی رفعتیں اور اس دن کی سیلیبریشن انہی کو نصیب ہیں جن کے سینے میں قلب حقیقت شناس موجود ہے. بے شک ایسا ہی. آپ کے سوال کے جواب میں دو ریفرنس کوٹ کرنا چاہوں گا. ضرور. پہلا امام ابن الجوزی کا، انہوں نے کتاب لکھی ہے بیان المولد النبوی. صحیح. اس میں وہ ایک کوٹیشن لے کے آئے ہیں، وہ کہتے ہیں، اور امام ابن جوزی آج کے کوئی بزرگ نہیں ہیں یا بر صغیر کے بزرگ نہیں ہیں، مطلب یہ آج سے کوئی 1000 سال پہلے کے بزرگ ہیں امام ابن الجوزی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب دنیا کا وزٹ کیا تو کہتے ہیں فما زال اہل الحرمین، اللہ اکبر، والمصر والیمن والشام، سبحان اللہ، وسائر البلاد من الشرق الى الغرب، کیا کہنے ہیں، یحتفلون بمجلس مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. ان کا پورا عالم اسلام شرق سے لے کے غرب تک رحمت کونین کے میلاد کو سیلیبریٹ کرتا ہے. سبحان اللہ، سیلیبریٹ کرتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہتمون اہتماما عظیما، جی وہ اس کے لیے بڑے بڑے اہتمام کرتے ہیں. ڈاکٹر جامی صاحب نے وہ چیزیں گنی کہ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ ذبح کر کے جانور لوگوں کو تبرک کے طور پہ، لنگر کے طور پہ کھلائے جاتے تھے، تو بڑا اہتمام کرتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ میں اس چیز کا آئی وٹنس ہوں کہ جو یہ کرتے ہیں ینالون اجرا جزیلا و فوزا عظیما، یقیناً کہ آنے والے سالوں میں اس عمل کی وجہ سے ان کی زندگیاں کامیابیوں سے بھر دی گئی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کتاب لکھی ہے فیوز الحرمین. جی ہاں. یہ دراصل ان کے مشاہدات اور مکاشفات ہیں. 1733 میں وہ گئے ہیں حرمین شریف ہیں، 2 سال وہاں پہ رہے ہیں، اور ان 2 سالوں میں جو انہیں وہاں پہ مشاہدات نصیب ہوئے اور ان کو انہوں نے اس کتاب میں قلم بند کیا. 47 مشاہدات ہیں. جی ان میں سے جو 8واں مشاہدہ ہے نا، وہ میں ناظرین سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کنت بمکۃ المعظمہ، صحیح، فی المولد فی یوم ولادتہ. انہوں نے کہا میرا نصیب شہر مکہ تھا، میلاد کا دن تھا اور رحمت کونین کا مولد مبارک. سبحان اللہ. کہتے وہاں پہ اہل مکہ نے حضور کے میلاد کی محفل بپا کی ہوئی. صحیح. کیا کر رہے تھے؟ یصلون علی النبی، حضور پہ درود و سلام پڑھا جا رہا تھا. وَيَذْكُرُونَ إِرْحَاسَاتِهِ الَّتِي ظَهَرَتْ يَوْمَ وِلَادَتِهِ، اور لوگ بتا رہے تھے کہ آقا آئے تھے تو اس طرح کسرا کے محل کے کنگرے گر گئے تھے، اس طرح جو ہے وہ آتش کدہ ایران بجھ گیا تھا، اس طرح جو ہے وہ رحمت کونین کی آمد پہ نشانیاں ظاہر ہوئی تھیں. وہ کہتے ہیں میں دیکھتا رہا تو اچانک میں نے دیکھا کہ پورا مولد شریف انوار سے بھر گیا. سبحان اللہ، انوار سے بھر گیا. کیا بات ہے. کہتے ہیں فتاملت تلک الانوار، اللہ اکبر، میں نے غور کیا کہ یہ انوار کہاں سے آئے ہیں. سبحان اللہ. تو الٹیمیٹلی نتیجہ نکالتے ہیں یہ 2 انوار تھے. ایک انوار الملائکہ، دوسرے انوار الرحمہ. سبحان اللہ. رحمت و ملائکہ کے انوار نے مل کر وہاں بیٹھنے والوں کی جھولیاں جو تھی وہ تجلیات سے بھر دی تھی. ہم بھی یہی توقع کر رہے ہیں کہ یہاں ذکر خیر ہو رہا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ہمارے سامعین کو بھی محروم، ناظرین کو محروم نہیں فرمائے گا. محترم جامی صاحب سے درخواست میں کرنا چاہوں گا کہ یہاں بھی ہمیں تھوڑی سی تربیت کی ضرورت ہے. ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر جس طرح کی جیسی بھی خوشی منائی جائے سر آنکھوں پہ ہے، لیکن اگر ہم تھوڑی سی تربیت اس کی ہو جائے، ایسے انداز آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ہم اختیار کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کا باعث بھی ہوں اور اللہ کی خوشنودی کا باعث بھی ہوں. بالعموم کیسی محافل اور کس طرح کی تقریبات کرنی چاہیے ہمیں جس میں کوئی بے ادبی بھی نہ ہو، بے احتیاطی بھی نہ ہو؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنیادی طور پر جس مقصد کے لیے تخلیق کیا ہے وہ تو مقصد بنیادی طور پر تھا اللہ کی عبادت اور اس کی معرفت. جی ہاں. عبادت اور معرفت تک پہنچانے کے جتنے بھی ذرائع رکھے ان میں ذریعہ اعظم درست رسول اعظم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کو یعنی منعقد فرمایا. بے شک. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا بھی بنیادی طور پر تذکرہ ہمیں اس مقصد کے تناظر میں رکھ کر دیکھنا چاہیے. ایسا ہی ہے. یعنی آپ کی ولادت مبارکہ کے تذکرے سے بنیادی طور پر ہمارے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ آپ کے سیرت و کردار کے ساتھ محبت بے شک جوبن کے طور پر پیدا ہونی چاہیے. واہ. اس میں تو کوئی شک نہیں, محبت پیدا کرنے کے ذرائع اور بھی ہیں لیکن یہ محبت کو پیدا کرنے کا بہت زوردار ذریعہ ہے. اس زوردار ذریعے کو سطحی نہیں لینا چاہیے. بے شک بے شک. وقتی نہیں لینا چاہیے. بہت خوب. ظاہری نہیں لینا چاہیے. اس کو تمام باطنی تقاضوں کے ساتھ اور تمام روحانی چاشنی کے ساتھ اس اہتمام سے کرنا چاہیے کہ آپ کا ظاہر بھی خوش نظر ہے اور آپ کے اندر کا باطن بھی خوش نظر ہے. جامی صاحب وہ کوئی عربی میں ہے نہیں ایسا کوئی محاورہ کہ بھئی جس سے محبت ہوتی ہے اس کا بہت ذکر کیا جاتا ہے؟ جی یہ بھی ایک بڑا مشہور قول ہے کہ من احب شیئن اکثر ذکر ہو. ایسا ہی ہے بالکل. یعنی اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کے ساتھ جتنی زیادہ محبت ہوگی آپ اتنا زیادہ ذکر کریں گے. اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے جو محبت ہے یہ بنیادی طور پر دین کی بنیاد بھی ہے. محبت رسول سے آپ کے اندر دینداری کے تعینات ہوں گے. سبحان اللہ. اب اس محبت رسول کو پیدا کرنے کا سب سے بڑا کرینہ ولادت کے موقع پر قدرت کا اہتمام ہے. ایسا ہی ہے. اس کا ذکر کیا جاتا ہے تاکہ جس کے بعد میں عروج کی صورتیں تو جو نظر آئیں گی ابتدائی رنگ آپ دیکھ لیں سبحان اللہ کہ کس انداز سے اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ میرے نبی کی عظمت اور محبت پیدا ہو. جی بہت نوازش. ہم اب ناظرین ہم نعت شریف سنیں گے ملک کے معروف ثنا خان جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب سے. میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے ایمان کو گرمائیں ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. جناب قریشی صاحب. پیکرے دل ربا بن کے آیا روح ارض و سما بن کے آیا سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا وہ حبیب خدا بن کے آیا حضرت آمنہ کا دلارا وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا وہ شکستہ دلوں کا سہارا بے کسوں کی دعا بن کے آیا بے کسوں کی دعا بن کے آیا دست قدرت نے ایسا سجایا
حسن تخلیق کو رشک آیا، حسن تخلیق کو رشک آیا، جس کا پایا کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا۔ کیا ظہوری لکھے شان اس کی، مدح کرتا ہے قرآن اس کے، نعت پڑھتا ہے حسان جس کی، وہ میرا رہنما بن کے آیا، وہ میرا رہنما بن کے آیا، پیکرے دلربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم جشن عید میلاد النبی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہم مل کر وہ سعادتیں حاصل کر رہے ہیں جس پر فرشتے بھی ناز کرتے ہیں، یعنی ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین و سامعین، ایک تحفہ خاص ہے جو ہمیں بھیجا گیا عرب ممالک میں، ایک بچے کا گایا ہوا ایک گیت ہے، یا آپ نعت کہہ لیجئے اس کو، عربی زبان میں بہت ہی خوش الحانی سے ہم نے کوشش کی کہ آج کے خاص دن کے لیے اپنے قارئین کو اس کا اردو ترجمہ تحفے کے طور پر پیش کریں۔ میں جلدی میں وہ پڑھتا ہوں، اور پھر ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ اسی طرح سوال و جواب اس موضوع سے متعلق جاری رکھیں گے۔ یکم ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک والدہ مصطفیٰ سیدنا آمنہ سلام اللہ علیہا کے مشاہدات۔ ربیع الاول کی پہلی تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کو عجیب خوشی اور راحت محسوس ہونا شروع ہوئی۔ ربیع الاول کی دوسری رات کو حضرت سیدہ آمنہ نے اپنے جسم اطہر کو سورج کی طرح چمکتا ہوا محسوس کیا۔ ربیع الاول کی تیسری رات کو حضرت آمنہ نے فرشتوں کی تسبیح سنی اور اعلانات سماعت فرمائے۔ چوتھی رات کو حضرت سیدہ آمنہ نے فضاؤں میں ایک ایسی ملکوتی خوشی اور راحت محسوس ہوئی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ پانچویں رات کو حضرت سیدہ آمنہ کے جسم اطہر میں جو بھی تکالیف ظاہری ہوتی ہیں وضع حمل میں بچے کی پیدائش کے حوالے سے، ہر تکلیف اور ہر درد کو ختم کر دیا گیا، زائل ہو گیا۔ چھٹی تاریخ کو حضرت سیدہ آمنہ کی طبیعت میں سے ہر طرح کی ہچکچاہٹ ختم کر دی گئی فضل ایزدی سے۔ ربیع الاول کی 7ویں رات کو آپ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زیارت کی، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روشن نور ہونے کی بشارت عطا فرمائی آپ کی والدہ ماجدہ کو۔ 8ویں رات کو فرشتوں نے سیدنا آمنہ کے کاشانے کا طواف کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا وقت قریب ہونے والا تھا۔ ربیع الاول کی 9ویں رات کو سیدہ آمنہ کا گھر کاشانہ نبوی نور سے منور ہو گیا، ایسا نور جو تصور میں نہیں آ سکتا۔ ربیع الاول کی 10ویں رات کو پرندوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اسماء اور کنیت کے نعرے لگائے۔ ربیع الاول کی 11ویں رات کو سیدہ آمنہ کے گھر کے صحن میں فرشتوں نے اپنے خالق اور مالک کی تسبیح بیان کی۔ یہ دیکھیے وہ تیاری ہو رہی ہے کہ جہاں اس نور اول نے اور نور آخر نے آنا ہے۔ 12ویں تاریخ کو رات کو
جہانوں کو شرف بخشنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے۔ آپ کی والدہ نے ایک نور دیکھا جس کی روشنی سے شام تک کے محلات روشن ہو گئے۔ ناظرین سامعین، یہ ترجمہ ہے اس نشید کا یا اس ترانے کا جو عربی میں ایک بچے کی زبان سے آج خصوصاً عرب ممالک میں اہل دل اور صاحبان عشق و محبت بیان کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، کیف و سرور حاصل کر رہے ہیں۔ میں حضرت علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ عید میلاد النبی کے موقع پر یہ جو جلسہ جلوس وغیرہ ہے، اس کے بارے میں بالعموم کہا جاتا ہے کہ بھائی اس کی کوئی شرعی اور عرفی حیثیت ہے، اور ایک اور نقطہ جو بڑا اہم ہے کہ مسیحی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کرسمس جو 25 دسمبر کو ہوتی ہے اور وہ مسلمہ بھی نہیں ہے حضرت عیسیٰ کی ولادت، تو جتنے بھی تاجر ہیں مغربی دنیا کے وہ سیل لگا دیتے ہیں، اشیاء ضرورت بہت سستی کر دیتے ہیں۔ تو کوئی مسلمان تاجروں کو بھی ایسی روش اختیار نہیں کرنی چاہیے؟ جتنی گرانی ہو گئی، مہنگائی ہو گئی، ضرورت مند بیچارے ترستے ہیں، تو اس کو اگر ایک عید کے طور پر لیا جائے تو ایسا کوئی پیغام ہم دے سکتے ہیں تاجروں کو؟ بہت خوبصورت سوال ہے۔ دیکھیں جیسے ہی ماہ ربیع الاول کی آمد ہوتی ہے جی ہاں، تو دو چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ بہت سارے مسلمان بلکہ اکثر مسلمان اس میں جشن کرتے دکھائی دیتے ہیں، اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، اپنے دلوں کو سجاتے ہیں، اپنی محافل کو ذکر رسول سے سجاتے ہیں، اور ابحاث بھی سننے کو ملتی ہے کہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور اس پہ بحث کرتے ہیں کہ یہ سارا کچھ کرنا درست ہے یا درست نہیں ہے، جائز ہے ناجائز ہے۔ اس میں کچھ لوگ رائٹ سائڈ پر ہوتے ہیں اور کچھ لیفٹ سائڈ پر ہوتے ہیں، تو رائٹ اور لیفٹ دونوں سائڈوں کو میں امام احمد رضا خان کا وہ شعر سنانا چاہتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، یہ زمین پہ رہنے والوں کو کیا خبر کہ آپ کون ہیں، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ کوئی ان کے نام کا جھنڈا لگائے نہ لگائے، لائٹیں لگائے نہ لگائے، وہ ان کے لیے خوشی کا جشن کرے نہ کرے، اللہ رب العالمین جو ان کے لیے اظہار خوشی فرما چکا وہی ان کے لیے کافی ہے۔ اب اس کے بعد یہ کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، تو یاد رکھیں سب سے پہلے تو اس کی حقیقت قرآن سے ثابت ہے، یعنی فل یفرحوا کے جو الفاظ ہیں کہ تم اس کے اوپر جب اللہ کا فضل ملے، انعام ملے، اکرام ملے، نعمت ملے، تو یہ بات تو ثابت ہے حضور سے بڑی کوئی نعمت نہیں، حضور سے بڑا کوئی فضل نہیں، حضور سے بڑا کوئی کرم نہیں، حضور سے بڑی کوئی رحمت نہیں، حضور سے بڑا کوئی احسان نہیں۔ حضور علیہ السلام جو جان کائنات ہیں، روح کائنات ہیں، وہ مخزن جود و کرم ہیں، تو ان کی آمد سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ جب یہ بڑے ہیں تو پھر فل یفرحوا ثابت ہو جاتا ہے۔ اب فل یفرحوا کے بعد یہ افتاء کے میدان میں یعنی کوئی بھی بندہ مفتی بنتا ہے تو اس کا استاد اسے سب سے پہلی بات جو سمجھاتا ہے کہ بیٹا فتویٰ دیتے ہوئے عرف کا لحاظ لازم رکھنا ہے، لفظ عرف میں کیسے پہچانے جاتے ہیں، معنی عرف میں کیسے لیا جاتا ہے، لوگ جو ہیں اس چیز سے کیا مطلب لیتے ہیں، وہ چیز تمہیں علم ہونی چاہیے۔ تو اظہار خوشی اللہ نے کہہ دیا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، نعمت ملے تو تمہیں چرچا کرنا ہے۔ اب چرچا کس کو کہتے ہیں یہ زمانہ بتائے گا، یہ لوگ بتائیں گے۔ پھر وہ اظہار جو ہے اور وہ جو چرچا ہے وہ آیا جائز ہے ناجائز ہے، اس کو حضور علیہ السلام نے خود ہی سمجھا دیا۔ اگر دل میں بات کھٹکتی ہو تو اس کو ناجائز سمجھو، اگر دل اس پہ شاداں ہوتا ہو تو اس کو جائز سمجھو۔ مجھے بتائیں حضور علیہ السلام کی آمد پر کوئی کہے سرکار کی آمد مرحبا، جھنڈے کو بلند کرے، اپنے بچوں کو خوشبوئیں لگائے، اچھا لباس پہنے اور باہر نکل آئے، تو اس کو کون سا دل کہے گا، کھٹک کے کہے گا کہ یہ تو برا کر رہا ہے؟ یقیناً ایسا نہیں ہے۔ اور جو دوسرا حصہ تھا آپ کے سوال کا قبلہ کہ تمام جو لوگ ہیں وہ اپنے رہنماؤں کی آمد کے اوپر خوشی کرتے ہیں، غریبوں میں خیرات کرتے ہیں، چیزوں کو سستا کر دیتے ہیں، تو ہمارے بزنس مین کو چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہی تیرا بزنس ہے، تیری تجارت ہے، تیرا پیسہ ہے، تیرا فخر ہے، تیرا منصب ہے، تیرا مقام ہے۔ جب سارا کچھ ان کی وجہ سے ہے تو حضور کو کیونکہ اپنی امت سے بڑا پیار ہے، وہ غریبوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، تو جیسے ہی یہ موقع آ جائے ماہ ربیع النور شریف کا، تو اس میں جو رب نے آپ کو وسعتیں عطا کی ہیں ان کے دروازے مخلوق خدا پر کھول دیجئے۔ علامہ صاحب یہ اس لیے بھی بہت اہم ہو جائے گا کہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تجارت فرماتے تھے، بالکل حضور علیہ السلام، آپ کا تاجروں پر زیادہ حق ہے، زیادہ حق ہے،
بلکہ یہ کہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاجر ایماندار ہوگا قیامت کو نبیوں کے صف میں کھڑا کیا جائے گا۔ تو یہ تو حضور علیہ السلام کی تجارت سے برکات پانے والے ہیں۔ تو آج کا جو دن ہے یہ تاجروں کو چاہیے کہ اپنے جو خزانے ہیں وہ غریبوں کے اوپر کھولیں، اور جو غریبوں کو خوش کرتا ہے وہ حضور کے دل کو خوش کرتا ہے۔ اور اس بات پہ بات میں ختم کرنا چاہوں گا، یہ خوشیاں، یہ ساری چیزیں، میرے قبلہ محترم نظامی صاحب، جس کو بندہ اپنا سمجھتا ہے تو پھر اس کی خوشی پر کبھی دلیلیں نہیں مانگا سکتا۔ جس کو یہ پتا ہے کہ یہ میرے نبی ہیں، میری جان اور مال کے مالک نبی ہیں، تو وہ آج کے دن اس کا چہرہ بتاتا ہے، اس کا گھر بتاتا ہے، اس کا انداز بتاتا ہے، اس کے الفاظ بتاتے ہیں، اس کی ذات بتاتی ہے کہ حضور کی آمد پر اس کا دل بھی خوش ہے، روح بھی خوش ہے، اس کا گھر بھی خوش ہے، اس کا وطن بھی خوش ہے، اور یہ خوشی اسے دنیا میں بھی کامیاب کرے گی، معاشر میں بھی کامیاب کرے گی۔ محترم پروفیسر سعید خان صاحب، اب وقت ہمارے پاس بہت کم ہے اور یہ بحر ذخار ہے ذکر رسول، ہم کچھ سوالوں کو اکٹھا کر کے ذرا سا ایسا کر لیں گے کہ تاکہ تفصیل سے کچھ بات ہو جائے اور اس کا افادہ بڑھ جائے، استفادہ جو کرنے والے لوگ ہیں وہ زیادہ اس سے لطف لے سکیں۔ آج کے دن ہمیں کوئی ایصال ثواب کرنا چاہیے تو اس کے کیا طریقے ہونے چاہیے؟ کوئی دعائیں مانگنی چاہیے، کیا طریقے ہونے چاہیے؟ کیا کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے؟ اس نوعیت کی جو عملی اور تربیتی چیزیں ہیں اس پر آپ سے رہنمائی مطلوب ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اپنے قلب کو اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کی محبت سے اس طرح بھر لے کہ کائنات کی ساری چیزیں پیچھے رہیں۔ سبحان اللہ۔ اس مقصد کے حصول کے لیے اسلام نے جو ہمیں بہترین ادائیں دی ہیں، اب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال ہوتا ہے کہ ای الاسلام افضل، اللہ اکبر، اسلام کا کون سا عمل بہترین اور خوبصورت ہے، تو فرمایا کھانا کھلانا اور سلام کرنا، پہچان ہو یا نہ ہو۔ اب یہ دو چیزیں کائنات میں انسانیت کو اس انداز سے جوڑتی ہیں، انسانیت میں راحت اور سکون کا سامان لاتی ہیں۔ بھوک آپ کو معلوم ہے کاد الفقر تکون کفر، بالکل انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ بے شک۔ تو انسان پر لازم ہے کہ اللہ نے آقا علیہ السلام کی صورت میں جو نعمت دی ہے، اس نعمت کی قدر پوچھنا ہو تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے پوچھئے۔ سیدنا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے تو اپنی زندگی رسول اللہ کے میلاد کے لیے وقف کر رکھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کے اس شعر کے ہوتے ہوئے کوئی صحابی کے متعلق کہہ سکتا ہے کہ صحابہ نے کیسے منایا کہ ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اتنی بڑی نعمت کے ہوتے ہوئے ہمیں اس انداز میں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا کو مد نظر رکھتے ہوئے خوشی منانا ہے کہ کوئی بھوکا نہ رہے، صحیح، کوئی پیاسا نہ ہو، کوئی ننگا نہ ہو، اور اخلاقی طور پر ہم پر ذمہ داری آتی ہے کہ ہم جن کا میلاد منا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیارکم خیارکم اخلاق، اللہ اکبر، اپنے اخلاق کو اس انداز میں دنیا کے سامنے رکھنا ہے کہ ہماری وجہ سے کسی پڑوسی کو، کسی راہگیر کو کسی طرح سے کسی طرح کا بھی کوئی دکھ نہ پہنچے، کوئی تکلیف نہ پہنچے، راستے بند نہ کریں، اتنا شور نہ مچائیں کہ گھروں میں بیمار پڑے ہیں تو ان کو دقت ہو، وہ محسوس کریں۔ ہم نے بہت خوب اس آقا علیہ السلام کا میلاد منا رہے ہیں جن کے بارے میں رب کائنات فرماتا ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ ہم نے اس بات کا خیال رکھتے ہوئے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا ہے کہ خوشیاں ملیں، راحتیں ملیں، کسی طرح سے بھی کسی کے لیے رکاوٹ نہ بنے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم کم علمی کی بنیاد پر یہ تو جانتے ہیں کہ اللہ کی عظیم نعمت ہے، اس پر ہم نے خوش ہونا ہے۔
ہم جھنڈے بنا لیتے ہیں اس پر کلمہ طیبہ یا صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، کتنا لکھا ہوا. اب وہ جھنڈیاں ہم لگا رہے ہیں، جھنڈے مکان پر لگا رہے ہیں. اب لگاتے وقت تو یہ جذبہ تھا کہ ہمارے دل آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم سے کہ جو مغز قرآن ہیں، جان ایمان ہیں، روح دین ہیں، حب رحمت للعالمین ہی ہماری اصل کائنات ہے. لیکن اس کے بعد بھول جاتے ہیں کہ جب 12 ربیع الاول گزر گئی، ان جھنڈوں کو ہم نے لپیٹا. وہ جھنڈیاں جن پر ہم نے آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم کے اسماء مبارکہ لکھ رکھے تھے، ان کو احترام کیا. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ پروردگار عالمین اپنے حبیب مکرم، شفیع معظم، نور مجسم، مطاع عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ محبت رکھتا ہے کہ ان کے ادب و احترام پر وہ انعام و اکرام سے نوازتا ہے. بے شک تاریخ بتاتی ہے کہ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کاغذ پر اللہ کا نام لکھا ہوا دیکھا، تڑپ اٹھے. انہوں نے اس نام کی تعظیم کی، اللہ نے انہیں اٹھا کر کہاں سے کہاں پہنچا دیا، سرتاج اولیاء بنا دیا. اب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام محمد کو اگر کوئی مذمم کہے گا تو پروردگار عالمین تو غضب میں آئے گا. وہ تو رائے نا سننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس کو کوئی بگاڑ کر پڑھے. اس کی جگہ خود کلمہ دیتا ہے کہ انظرنا یا رسول اللہ، نظر کرم فرمائیے. قرآن نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے. تو ہم بے احتیاطی کر جاتے ہیں. ہمیں میلاد مناتے ہوئے ان امور کا از حد خیال رکھنا ہے کہ ہم حلال روزی سے، جی ہاں، سب سے اہم بات ہے. اگر ہم امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا سکیں کہ جس آقا کے امتی ہو، جس سے محبت کے اظہار کے لیے تم نے خزانوں کے منہ کھولے ہیں، جن سے اظہار محبت کے لیے تم اس انداز سے میدان میں اترے ہو کہ تم سے بڑا کوئی عاشق رسول نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو یاد رکھیے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس حلق سے حرام کا لقمہ اترا، اس جسم پر اللہ جنت کی خوشبو حرام کر دیتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اگر ماہ ربیع الاول اپنے اس انداز میں ہمیں اسی ڈگر پر چلا دے، ہماری ساری کی ساری معاشی مشکلات، معاشرتی برائیاں، اخلاق کی ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی. بس اب آپ ہی کے توسط سے میں یہ پیغام بھی دے دینا چاہتا ہوں. آپ ہی فرمائیں گے کہ ہم جلوس نکالیں، بہت عظیم الشان، جتنا نکال سکیں، رستہ رکھیں. جی راستہ، وہ میں نے عرض کیا کہ راستہ ایمبولنس اگر آ رہی ہے، کچھ اور آنے جانے والے مسافر ہیں تو جی اس بات کا خیال رکھتے ہوئے کہ انسانیت کے تمام آسانی والے راستے ہم نے کھلے رکھنے ہیں. جی ہاں، ہماری طرف سے، کیونکہ ہمارے آقا علیہ السلام نے تو مسلم کی تعریف ہی یہ کی ہے کہ من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ. بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی زبان اقدس سے ہمیں مومن اس کو بتایا ہے کہ من آمنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، لوگوں کی جانوں اور مالوں کے تو ہم محافظ ہیں. تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ تبرک بانٹ رہے ہیں اس کی بے حرمتی نہ ہو. اگر آپ لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں تو اس کھانے کو اس انداز سے پیش کریں کہ آقا علیہ السلام تو ایک ذرہ زمین پر پڑا ہوا بھی اٹھا کر اس کی قدر کرتے تھے، اور ہم غذا کی بے قدری کریں. ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر، اپنے اخلاق سے، اپنے محبت سے اپنے آپ کو اس انداز میں دنیا کے سامنے پیش کریں کہ ہم غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور والا پیر قمر شکور احمد صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جائے ولادت ہے مکہ مکرمہ میں، اس کی فضیلت اور اولیاء امت نے، علماء ملت نے اس کا کیسے اکرام کیا، اس کی مدح میں بہت کچھ لکھا، اور اس کے ادب احترام کے تقاضے، کیونکہ اس کی نسبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. یہ آپ فرمائیے. مکان ہمیشہ مکینوں سے شرف پاتے ہیں، تو یہ وہ بابرکت جگہ ہے جو حضرت عبداللہ اور سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کی رفاقتوں کی گہوارہ ہے. سبحان اللہ. اور پھر حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری، اور اس وقت جتنی برکات ظاہر ہوئیں ان سب کی امین یہ عمارت ہے.
اس حوالہ سے اس عمارت کی شان، اس کی فضیلت اور اس کا اہتمام و احترام ہر دور میں کیا گیا اور ہر دور میں اس کا لحاظ رکھا گیا، بلکہ سابقہ ادوار میں بھی بالخصوص خلافت عثمانیہ کے دور میں وہاں بہت زیادہ اس کا جو تھا چیزوں کو نمایاں بھی کیا گیا اور اس کے آداب کو نبھانے کا سلیقہ بھی سمجھایا بھی جاتا، نبھایا بھی جاتا، زیارت بھی کی جاتی میں عرض کرتا ہوں خاص طور پر اس دور میں جو ایک بڑا کام کیا گیا وہ یہ کہ ایک سبز پتھر کو چاندی میں کور کر کے اس جگہ پر خاص طور پر رکھا گیا جس جگہ آقا کی تشریف یعنی اس پورے گھر میں اس جگہ پر اس کو رکھا گیا، اور پھر ساتھ مسجد جب بھی میلاد پاک کے ایام آتے بالخصوص ہر پیر کی شب یعنی ہر پیر کو ایوری منڈے ہر پیر کی شب جو ہوتی تھی اور اس میں وہاں میلاد پاک کا اہتمام کیا جاتا اور حضور علیہ السلام کی آمد کا جو تھا عظمت کے ترانے گائے جاتے، نوافل مسجد میں لوگ پڑھتے، اور پھر سال کے بعد جب 12 ربیع الاول کا دن آتا اور یہ رات جو گزری ہے یہ رات آتی تو خاص طور پر علماء وہ اپنے ساتھ لے کر بہت زیادہ تعداد میں اہل اسلام کو اس کی زیارت کے لیے آتے، صلاۃ و سلام پیش کرتے، حضور کی آمد اور عظمت کے ترانے گاتے، سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ، حضرت عبداللہ کی عظمت کے ترانے گائے جاتے، گویا اس جگہ کو محفوظ تو ہر دور میں رکھا گیا اور لیکن اس دور میں خاص طور پر اس کی عظمت کے تقاضوں کو اور آداب کے تقاضوں کو بہت زیادہ نبھایا گیا۔ کچھ ایسے امراء مملکت اسلامیہ میں خلافت عثمانیہ میں گزرے جنہوں نے وہاں سونے کی قندیلیں جو تھیں وہ آویزاں کیں اور روشن کیں اور اس طریقے سے لوگوں کو ترغیب دی کہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک یہ گھر جو ہے اس کا ہر لحاظ سے خیال رکھا جائے۔ ہجرت کے وقت چونکہ حضور علیہ السلام نے یہ اپنے چچا زاد حضرت عقیل ابن ابی طالب کو ہبہ کر دیا تھا اور اس وقت پھر اس بعد میں انہوں نے اسے فروخت کیا اور پھر مختلف ادوار میں، لیکن یہ بات ہمیشہ پیش نظر رکھی گئی کہ اس گھر کی نسبت کیا ہے، اس گھر کا تقدس کیا ہے۔ موجودہ حکومت میں اس سعودی گورنمنٹ کے دور میں بھی اس مکان کو ایک پبلک لائبریری کے طور پر محفوظ کیا گیا ہے اور وزارت حج و اوقاف جو ہے اس کے پاس اس کا انتظام و انصرام ہے، اور اس طریقہ سے جہاں آقا تشریف لائے معلم کائنات اور معلم انسانیت بن کر وہاں ایک مکتبہ ایک لائبریری کا قیام کر کے علم کی تقسیم کا اسی طرح اہتمام جو ہے وہ اس دور میں بھی کیا گیا۔ بنو ہاشم کا باقی سارا محلہ جو ہے وہ تو گرا دیا گیا، شہید کر دیا گیا، حدود حرم میں آ گیا، لیکن اس کو محفوظ رکھا گیا ہے اس حوالہ سے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے ولادت ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں وہاں حاضر ہونا، صلاۃ و سلام پیش کرنا، اور خاص طور پر ہمارے بہت زیادہ احناف کے علماء اور بزرگ اور شوافے کے بزرگ جو ہے انہوں نے تو یہ یہاں تک بیان کیا ہے وضاحت کے ساتھ کہ یہ مقام قبولیت دعا میں بہت منفرد ہے، یعنی جو دعا کہیں قبول نہیں ہوتی وہ جب یہاں آ کر مانگی جاتی ہے تو اللہ رب العزت اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ دیکھیں نا یہ جس طرح اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کے لیے بنو اسماعیل، بنو کنانہ اور بنو ہاشم کو چنا، اسی طرح ساری کائنات سے اس جگہ کو چنا حضور کی تشریف آوری کے لیے، اور اس جگہ کو چننے کے بعد پھر اللہ رب العزت نے اسی مکان میں ہی حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کو وہ شان بصارت عطا کی کہ آپ دیکھ رہی ہیں، ملاحظہ فرما رہی ہیں کہ آسمان سے 3 جھنڈے اترتے ہیں، ایک بیت اللہ شریف پر لگایا جاتا ہے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، تو گویا اس علم جو 3 نصب کیے گئے شب میلاد، اس میں ہمارے محقق علماء نے خوبصورت گفتگو کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ شریف پر علم کا لگنا، جھنڈے کا لگنا، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ بیت اللہ کو بتوں سے پاک کرنے والے تشریف لے آئے، حبیب خدا تشریف لے آئے، جن کی آمد کی دعائیں اسی کعبہ کے معمار حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام مانگتے گئے۔ اور آپ کے توسط سے یہاں میں جملہ کہنا چاہوں گا
کہ یہ جو مقام ابراہیم پر نقش قدم ثبت ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے، اس کے حوالہ سے قدیم تفاسیر میں یہ خوبصورت وضاحت پائی جاتی ہے کہ جب تعمیر کعبہ کے بعد آپ کھڑے ہو کر یہ دعا کر رہے تھے حضور کی آمد کی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، حضور کی آمد کی جب دعا اور حضور کے پیغمبرانہ فرائض کا جب ذکر کر رہے تھے تو اللہ رب العزت نے مقام ابراہیم کو فرمایا کہ تجھے کچھ خبر بھی ہے، تجھ پہ کھڑے ہو کر میرے خلیل نے مجھ سے کیا مانگ لیا، اس لمحے کو محفوظ کر لے اور جاویدانی کر لے۔ مقام ابراہیم کا سینہ نرم ہوا اور نقش قدم حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے اس میں محفوظ ہو گئے۔ تو یہ نسبتیں، یہ برکتیں یہ اپنی عظمت میں لا جواب ہیں۔ اگر قرآن آج تک محفوظ ہے، اس رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی ایک ایک آیت محفوظ ہے، تو صاحب قرآن کی ساری نسبتوں کی حفاظت کرنا اس امت کی ذمہ داری سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب حضور، کیا بات ہے، کیا ایمان افروز بات ہے۔ مجھے پروفیسر اعظم نوری صاحب سے عرض کرنا ہے کہ حضور والا حضرت حلیمہ سعدیہ سبحان اللہ، جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا کیا کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا، اور ان کا قبیلہ اور ان کا علاقہ، اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی محبت فرمائی اور کیسا اکرام کیا ان کا اور ان کی اولاد کا، کیا شان ہے ان کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو مدنی دا چولہ چلیندی بھی ہو سے، تو سونے دا مکھڑا نورانی نورانی، او تکدی تا رہیے چمیندی بھی ہو سے۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کو اللہ رب العالمین نے جو لذتیں، حلاوتیں اور ایمانی سرشاریاں عطا کی ہیں وہ کسی اور کے نصیب میں نہیں آ سکتی۔ بے شک۔ رضاعت کی مدت پوری ہونے کے بعد جب وہ حسب وعدہ آپ کو لے کے مخدومہ کونین سیدہ آمینہ کے پاس حاضر ہوئی تو آتے ہی خواہش کا اظہار کیا، اچھا کہ میں چاہتی ہوں کہ یہ کریم آقا مجھے تھوڑی دیر اور میرے ساتھ واپس بھجوا دیں، میں ان کی جدائی برداشت نہیں کر سکوں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، محبت صادق ہو تو اللہ رب العالمین پھر اہتمام بھی فرما دیتے ہیں۔ اتفاق سے مکہ معظمہ میں ان دنوں میں ایک وبا پھیلی ہوئی تھی، اچھا، تو مخدومہ کونین نے اس وبا کے پیش نظر، ظاہری سبب تو یہ تھا، لیکن قسام ازل نے ابھی وہاں پہ کچھ اور ان علاقوں کو فیضیاب کرنا تھا، تو سیدہ نے اس وقت نا سیدہ حلیمہ سعدیہ سے ایک سوال پوچھا، کہا لماذا تریدین ان یبقى محمد معک، 2-2.5 سال ہو گئے ہیں تمہیں ساتھ رکھے ہوئے، تو اب تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نور نظر کو اور زیادہ اپنے ساتھ کیوں واپس لے جا کے رکھنا چاہتی ہوں؟ جی ہاں، تو ان کا ذرا جواب سنیے۔ جی، ان کا کہ یا سیدتی منذ اخذتہ منکی ما زالت برکات اللہ تنزل علیہ، جس دن سے آپ کا یہ نور نظر لے کے گئی ہوں ہمارا علاقہ برکتوں سے معمور ہو گیا، برکتیں ہی برکتیں ہیں، اور میں چاہتی ہوں وہ برکتیں ہمیں نصیب رہیں، تو میں اس لیے، تو آپ نے فرمایا کیا برکتیں ہیں مجھے بھی تو کچھ بتاؤ۔ تو سیدہ حلیمہ سعدیہ آپ حضرت سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہ کو وہ برکتیں بتاتی ہیں۔ ان کا میں جیسے ہی آپ سے لے کے یہ باہر نکلی ہوں تو اللہ کے گھر کو الوداعی سلام کرنے کے لیے، حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے جب ہم اس طرف گئے ہیں نا، تو جو میری سواری تھی سجدت ثلاثۃ سجدات، اللہ اکبر، فرمایا اس نے 3 سجدے کیے، سواری نے سجدے کیے، اور پھر اس کے بعد اس نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، گویا سواری نے بھی شکر ادا کیا، شکر ادا کیا۔ کون آیا آج دنیا اتے ہوئیاں گلی گلی روشنائیاں، ابراہیمی گلشن دے وچ اج عجب بہاراں آئیاں، سبحان اللہ، جس نو حاصل کرن دی خاطر پیاں مکے وچ دہائیاں، آزم لال حلیمہ لے گئی ہتھ مل دیاں رہ گئیاں دائیں، سبحان اللہ۔ وہ جب لے کے نکلی ہیں تو 3 بار اللہ کے گھر کے سامنے سواری نے بھی سجدہ شکر ادا کیا۔ وہ کہتی ہے اس کے بعد جب ہم جا رہی تھی اپنے قبیلہ بنو سعد کی طرف، تو راستے میں میری سواری غیر معمولی طور پہ، اچھا، اس میں ہمت، طاقت
اور وہ صحت مند ہو کے برکت وجود رسول سے برکتیں منتقل ہو گئی، برکتیں منتقل ہو گئی، اور وہ میری جو سہیلیاں تھیں ان کی سواریوں کو کراس کر کے آگے چلی گئی۔ تو انہوں نے فیتعجبنا، ساروں نے تعجب کیا، ان کا آتے ہوئے تو یہ سواری ایسی نہیں تھی، حلیمہ سواری بدل لی ہے۔ اچھا، تو سیدہ حلیمہ سعدیہ نے مسکرا کے کہا نہیں، سواری تو وہی ہے، سوار بدلا ہے، سوار بدل لیا ہے، یہ اس کی برکات ہے جو میری سواری کو نصیب ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اس لمحے پہ مجھے قرآن مجید کی سورہ مریم کا وہ مقام یاد آ رہا ہے کہ جب سیدہ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے آئی تھی تو قوم نے کہا تھا کہ یہ کہاں سے لے آئے، ماں کانا ابو کی مرا سوئی، یہ کہاں سے لے کے آ گئی ہو؟ تو انہوں نے کہا تھا مجھ سے کچھ نہ پوچھو، فاشارت الیہ، اسی سے پوچھو۔ تو انہوں نے کہا تھا ہم کیسے اس سے کلام کریں، پنگھوڑے میں بچہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے تھے۔ بلا تشبیہ و بلا مثال، رب ذوالجلال نے اس موقع پہ وہ معجزہ جو وہاں پہ عطا کیا گیا تھا، یہاں اس کا ظہور ایک اور رنگ میں کیا، ایک اور رنگ میں کیا۔ سواری بولی امام قسطلانی المواہب اللدنیہ، امام جلال الدین سیوطی الخصائص الکبریٰ میں سواری بولی، ان کا میری مالکن حلیمہ کو تنگ نہ کرو، مجھ سے پوچھو ہوا کیا ہے، کیا بات ہے، ہوا کیا ہے، حل تدرینا من علیہ، تمہیں پتا ہے میری پشت پہ سوار کون ہے؟ وہ خاتم النبیین و سید المرسلین و حبیب رب العالمین، میری پشت انور پہ کائنات کا سردار سوار ہے، تو رب نے میری کمزوریوں کو طاقتوں میں بدل دیا، طاقتوں میں بدل دیا۔ اچھا، جب وہ قبیلے میں پہنچے ہیں تو سیدہ کہتی ہیں کہ پورے قبیلے کے لوگ اپنے چرواہوں کو اور بکریاں لے جانے والوں کو ایک ہی بات کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ تمہاری جتنی سارے دن کی محنت کے بعد آتے ہو تو بکریاں اسی طرح بھوکی کی بھوکی ہوتی ہیں اور اسی طرح کمزور کی کمزور ہیں، حلیمہ کی بکریاں جو ہیں وہ بہت تر و تازہ اور بڑا وہ ان کے فربا وہ، سبحان اللہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ بکریاں چرایا کرو جہاں پہ سیدہ حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی ہیں، بکریاں چرتی ہیں، کمال ہے۔ اور سیدہ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں جب سے رحمت کونین قبیلہ بنو سعد میں آئے، لم یبقى منزل من منازل بنی سعد الا یفوہ المسک منہ، پورے قبیلے سے کستوری خوشبو کے ہلے اڑا کرتے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کہتے ہیں پھر پورے قبیلے میں ایک بات پھیل گئی تھی کہ جس کو کوئی بیماری ہو حکیم کے پاس مت جائے، حلیمہ کے گھر میں جائے، رحمت کونین کا ہاتھ بس کر کے آئے، اللہ سب بیماریوں کو دار الشفا بنا ہوا ہے۔ بہت خوبصورت۔ سامعین و ناظرین، ہمیں ایک مختصر وقفہ لینا ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، اس کے بعد پھر ہم اپنی بات جاری رکھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک جاری رہے گا۔ ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہو رہے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم عید میلاد النبی کے اس مقدس موقع پر ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری رکھتے ہیں، اور میں اب بات کرتا ہوں محترم ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب سے۔ ڈاکٹر جامی صاحب، ہماری جو تاریخ ہے ادبی اور شعری، اس میں میلاد ناموں کی روایت ہے، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو اللہ نے احسان عظیم فرمایا امت پر، اس کو ہمارے شاعروں نے، مسلمان ادیبوں نے بہت خصوصی اہمیت دی، جیسا کہ بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ معراج نامے الگ صنف کے طور پہ لکھے گئے، تقریباً 3000 کے قریب میلاد نامے لکھے گئے دنیا کی مختلف زبانوں میں، تو اس حوالے سے کچھ آپ ارشاد فرمائیے گا۔ لگتا یہ ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات شعوری طور پر ہر زمانے میں معلوم رہی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ اور آپ کی ولادت کے موقع پر ہونے والے عجائبات قدرت کو ہم نے محفوظ بھی رکھنا ہے اور امت تک پہنچانا بھی ہے، منتقل بھی کرنا ہے۔ اس پر تو سب سے پہلے دیکھیں کہ ہمارے حدیث کے مرتبین انہوں نے ہر تقریباً حدیث کی کتاب میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر باقاعدہ عنوان باندھ کر پورا باب باندھا ہے، تاکہ آپ کی ولادت کے حوالے سے تذکرہ یہ امت تک پہنچے۔ اور دوسرا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ائمہ نے باقاعدہ
جن کو ہم علم اور معرفت کے ائمہ کہتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ کتابیں لکھ کر 100 صفحے کی 200 صفحے کی، انہوں نے ان باتوں کو دلائل سے ثابت کیا ہے کہ یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منانا، اس موقع پر خوش ہونا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر سال تجدید عہد کرنا، یہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ بے شک۔ اب وہ میلاد ناموں کے حوالے سے تو اللہ علیہ جیسے آپ نے فرمایا 3000 کے قریب اور 300 کے قریب یہ جو تعداد بتائی جاتی ہے، یہ بھی بہت بڑا اضافہ ہے۔ اب میں کل مکتبہ قادریہ پر گیا، آپ حیران ہوں گے، قبلہ نظامی صاحب، وہاں تقریباً 400 کے قریب رسالے تھے جو موجود۔ اللہ اکبر۔ اب کچھ تو میں لے کر بھی آیا ہوں، میں آپ کے سامنے بطور تبرک کے نام پڑھتا ہوں۔ ہمارا کون سا امام تھا جس نے ولادت کے فیض کو لینے کی کوشش نہیں کی کہ آپ کو بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ولادت کا فیض ملے؟ کتابیں تو چونکہ کافی ہیں۔ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کتاب لکھی علامہ ابن حجر مکی نے، اور یہ کتاب آپ نے بہت بڑا نام ہے۔ اس کے علاوہ نصر الدرر علی مولد ابن حجر، ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی تھی مولد النبی پر، اس کی مزید وضاحت کی نصر الدرر کے نام سے علامہ سید احمد بن عبد الغنی نے عقد الجوہر فی مولد النبی الازہر، اس کے نام سے ایک کتاب لکھی علامہ سید جعفر برزنجی مدنی نے، حسن المقصد فی عمل المولد، یہ کتاب کا نام دیکھیں، حسن المقصد جامی صاحب مولد یہ تو جو نام ہی آپ فرما رہے ہیں، ہر نام بجائے خود ایک نعت ہے، ایک نعت ہے، اور اس نعت کی اور اس میلاد کی اہمیت کو، یعنی جتنے بھی مقاصد ہیں دینی، ان دینی مقاصد میں سب سے اچھا مقصد حضور کی ولادت کا تذکرہ کرنا ہے۔ یہ کتاب لکھی علامہ سیوطی نے، جس کو دنیا اسی طرح کتاب لکھی مولد العروس کے نام سے، یعنی جتنے بھی عرس اور خوشیوں کے دن ہیں، ان خوشیوں کے دنوں کا سب سے بڑا دن، اس پر کتاب لکھی علامہ ابن جوزی نے۔ اسی طرح مولد رسول اللہ و رضائہ، اس پر کتاب لکھی علامہ ابن کثیر نے، جن علماء کو ہم عام طور پر ان علماء میں شمار کرتے ہیں جن کا رجحان دوسری سائٹ پر عمل کی جانب زیادہ ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کی یہ ضروری ہے۔ اسی طرح آپ پر کتاب لکھی ملا علی قاری نے المورد الروی فی مولد النبی، یعنی تیزی کے ساتھ چلنے والا چشمہ، وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ہے۔ اقامت القیامہ علی تعین القیام لنبی تہامہ، اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب بریلوی نے کتاب لکھی۔ اسی طرح نطق الہلال بعرق ولاد الحبیب والوصال، یعنی یہ کتاب لکھی اعلیٰ حضرت نے۔ عید میلاد النبی پر پھر ہمارے ہاں نور بخش توکلی کی کتاب بھی ہے، اور میلاد النبی پر آپ نے سنا ہوگا شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی بھی بڑی مقصود کتاب ہے، وہ 400-500 صفحات کے قریب۔ اسی طرح ایک کتاب اور بھی ہے، مقصد یہ کہ کثرت کے ساتھ کتابیں لکھ کر ہمارے ائمہ نے فیض ولادت نبی کو امت تک منتقل کیا، دلائل کے ساتھ مبرہن کر کے وہ تمام دلائل جمع کیے تاکہ امت اس فیض سے ہمیشہ اس میں ظاہر ہے جو اردو کی کتابیں ہیں بہت ہی وہ مفید ہیں، نوجوان ان کو مطالعہ کریں تو آگاہی ہو سکتی ہے بہت زیادہ۔ مجھے اب درخواست کرنی ہے محترم و مکرم جناب علامہ مدنی صاحب سے۔ علامہ اقبال نے ایک جلسہ میلاد النبی میں شرکت کی اور اس میں خطاب بھی کیا جو موجود بھی ہے۔ ہمیں آپ سے یہ رہنمائی مطلوب ہے کہ وہ جو دعائے خلیل ہیں، بعثت کے جو مقاصد ہیں، وہ بھی حاصل ہوں، ہمارے نوجوان اس سے آگاہ ہوں، اور آپ عید میلاد النبی کی مناسبت سے نئی نسلوں کو یعنی ایک مربوط طور پر کیا پیغام دیں گے کہ ان کے دلوں میں عشق رسول بھی ہو، ان کے عمل سے اخلاق محمدی کی جھلک بھی ہو، تاکہ وہ سارے مقاصد پورے ہوں۔
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بھی ہیں، ظاہر ہے وہ ہوئے ہیں، مزید ان کا سلسلہ جاری رہے۔ جی جہاں تک دعائے خلیل ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، آپ نے زمین کے اوپر جو کام کیا وہ سب سے بڑا کام تھا۔ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ کا گھر تیار فرمایا، اور سب سے بڑے کام کے بعد انعام بھی سب سے بڑا مانگا۔ سبحان اللہ، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی صورت میں آپ نے رب سے یہ گزارش کی کہ اس قوم کو ایسا رسول عطا فرما، اور خود پھر اس کے مقاصد بھی بیان کر دیے کہ وہ ان کو قرآن کی تلاوت سنائے، وہ ان کو حکمت کی بات سکھائے، وہ ان کو پاک کرے، اور ان کو جو ہے ان کے دلوں کے اندر طہارت کی خوشبو کو جو ہے وہ جانگزی کریں۔ تو حضور فخر عالم جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو جلوہ گری ہوئی ہے، خود رب تعالیٰ نے بھی اس کے مقاصد کو پارہ نمبر 2 میں بیان فرمایا۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ یہ رب اعلیٰ نے حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری کو بیان کرتے ہوئے ساتھ میں لفظ کما کے ساتھ سب سے پہلے نعت بیان فرمایا، کیونکہ لفظ کمان جو ہے عربی کے اندر وہ سابقہ واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پیچھے واقعہ گزرا ہے حضور علیہ السلام کے صدقے سے جو قبلہ کی تبدیلی ہوئی ہے، یعنی بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ قبلہ بنایا گیا ہے، تو اس پر لفظ کما اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا، جیسا کہ، اور اس میں عقلوں کو، فکروں کو، تصورات کو یہ بات سمجھا دی کہ سب سے بڑا انعام اس خانہ کعبہ کا قبلہ بننا نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی بڑا انعام حضور کی جلوہ گری ہے، نبی پاک علیہ السلام کے اس کائنات میں تشریف لانا ہے۔ اور وہ کیوں تشریف لائے ہیں؟ اس وقت جتنے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں، حضور علیہ السلام کے نعرے لگا رہے ہیں، ان سب کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ رب فرما رہا ہے ان کو ہم نے بھیجا ہے تاکہ یہ ہمارا کلام تمہیں سنائے۔ تو پتہ چلا گھروں کے اندر کلام الہی کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج اگر آپ جلوس میں جا رہے ہیں تو سب سے پہلے تلاوت کر کے باہر نکلیں، قرآن مجید کو پڑھ کے باہر نکلیں، روزانہ کے لیے عہد کریں کہ ہم قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کو سمجھیں گے، قرآن کے مفاہیم اپنے نوجوانوں کو بتائیں گے۔ اور اگلی جو بڑی بات ہے، اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کو، اور بالخصوص جو نوجوان ہیں، بالخصوص جو نوجوان ہیں ان کے لیے اس میں سبق ہے۔ رب فرما رہا ہے یہ نبی تمہارے دلوں کو پاک کر اللہ اکبر، کیونکہ جوانی جو ہوتی ہے وہ دوسری سائیڈ پر لے کر جاتی ہے، قوتیں عروج کو پہنچ رہی ہوتی ہیں، نفس امارہ اپنے تمام شکنجے کے اندر بندے کو جکڑ کر وہاں لے جانا چاہتا ہے جہاں جانے کو رسول اللہ پسند نہیں کرتے، اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ تو میرے جتنے نوجوان دوست اس وقت سن رہے ہیں، آج حضور کے میلاد کے موقع پر، نبی پاک علیہ السلام کے جشن کے موقع پر اپنی قوتوں کو درست سمت میں لانے کی ضرورت ہے، اپنی خواہشات کو، اپنی تمناؤں کو، اپنی آرزوؤں کو، اپنے دل کے اندر جو خواہشات کا دریا موجزن ہے اس کو حضور کی پیروی میں لانے کی ضرورت ہے، حضور علیہ السلام کی اطاعت میں لانے کی ضرورت ہے، طہارت کی طرف آنے کی ضرورت ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام اور تمام نبیوں کی جو مشترکہ صفت اور خوبی ہے وہ پاکیزگی ہے، وہ تقوی ہے، وہ طہارت ہے۔ اور یہ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں قبلہ، کیونکہ جوانی وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ زمانے کو فتح کرنا چاہتا ہے، ایسا ہی ہے، جب بندہ عزتوں کے تاج پہننا چاہتا ہے، اس کے اندر بہت ساری خواہشات جنم لے رہی ہوتی ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر فتوحات کو اپنے قدموں کے نیچے لانا چاہتے ہو تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا جو ہے وہ تاج اپنے سروں پر سجا لو۔ اپنے علم کے اندر کامیابی چاہتے ہو تو علم رسول کی برکتوں کو پالو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ زمانہ تمہیں سلام کرے تو عزت رسول کی خوشبو کو پالو۔ اگر چاہتے ہو کہ تم ناکامی کا منہ نہ دیکھو تو حضور علیہ السلام کی کامیاب زندگی سے جو ہے برکات کو پالو۔ اگر چاہتے ہو کہ زمانے پہ تمہارا حکم بھی جاری ہو، تمہاری بات بھی جاری ہو، کان تمہاری بات کی طرف متوجہ ہوں، لوگ تمہارے سامنے
ایسے کھڑے ہوں کہ جیسے رہنما کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر حضور کی ذات سے رہنمائی کو پالو، رہبری کو پالو۔ نبی پاک علیہ السلام کو جس نے بھی اپنا امام حقیقت میں مانا ہے، حضور کی شریعت کو اپنے اوپر نافذ کیا ہے۔ خدا کی قسم کائنات میں کوئی بندہ پھر ایسا نہیں ہوتا کہ وہ حضور سے محبت بھی کرے اور اس بندے کو ٹھکرا دے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ اور باقی رہی بات حضرت ابراہیم کی ملت پر جو جو دل رہے گا، حضرت ابراہیم کی ملت پر جو جو دل رہے گا، یہ ہو نہیں سکتا وہ دعائے خلیل کا جو مدعا ہے اس کی آمد پر خوش نہ ہو، ان کی آمد پر فرحت نہ کرے، ان کی آمد پر وہ کہتے ہیں نا آسان سا جملہ ہے، دل خوشی کے لڈو نہ پھوٹے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو یہاں ایک بات یہاں بالخصوص عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جلوہ گری ہے اس میں نبی پاک علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا بطور خاص، آپ نے کہا میں اس لیے دنیا میں آیا ہوں تاکہ اخلاق حسنہ کی تکمیل کروں۔ آج جو لوگ اپنے باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرتے ہیں وہ حضور کے نقش قدم پر نہیں ہے، جس کی وجہ سے مار ہو رہی ہے وہ حضور کے نقش قدم پہ نہیں ہے، جس نے اپنی بہن کی وراثت پہ قبضہ کر رکھا ہے وہ حضور کے نقش قدم پر نہیں ہے، جو بوڑھوں کا احترام نہیں کرتا وہ حضور کے نقش قدم پر نہیں ہے، جس نے یتیموں کا مال کھا رکھا ہے وہ حضور کے نقش قدم پر نہیں ہے۔ حضور جانے کائنات علیہ السلام نے کہہ دیا میری جلوہ گری تمہارے اخلاق کو بہتر اور تمام کرنے کے لیے ہے، لہٰذا ہمیں اپنے اخلاق پر توجہ دینی ہے، ہمیں اپنی عادات پر توجہ دینی ہے، ہمیں اپنے انداز پر توجہ دینی ہے، ترش روئی کو ختم کر کے مٹھاس اخلاق کی بانٹنی ہے، تو حضور کا دل بھی خوش ہوگا، حضور کا دل خوش ہوگا تو رب خوش ہوگا، رب خوش ہوگا تو کائنات کی کامیابیاں ہمارا مقدر بنیں گی۔ بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا قول مبارک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے 14ویں کا چاند منور ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے نور سے یہ سورج روشن ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی خوشخبری سنانے آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال کردار اور حسن صفات کی باتیں بیان کرنے آئے تھے۔ بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے۔ ابھی ہم اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس وقت ہم الحاج اختر حسین قریشی صاحب سے نعت شریف سنیں گے، اور اس کے اختتام پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حقیر ترین ہدیہ ارادت پیش کرنے کے لیے 92 نیوز چینل کی طرف سے اور اپنی طرف سے ایک کیک کاٹیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، اس میں ہم دعا بھی کریں گے، اور اس کے بعد ہمارا پروگرام اختتام پذیر ہوگا۔ اس دعا میں آپ سب کی شمولیت اور موجودگی ضروری ہے تاکہ آج کی ساری برکات اور فیوز ہم ایک دفعہ پھر درخواست کریں اللہ تعالیٰ سے بتوسط رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ ہمیں نوازے۔ میں درخواست کرتا ہوں نعت شریف کے لیے جناب الحاج اختر قریشی صاحب کو۔ اے رسول امین خاتم المرسلین، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے یہ اپنا عقیدہ بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین خاتم المرسلین، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے
ازل کے حسین اے ابد کے حسین اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں بزم کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائے گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائے گئی سید الاولین سید الاخرین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگی کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا الہ العالمین رسول کریم اور آپ کی آل اطہار کے طفیل آج ہماری حاضری قبول فرما ہم نے جو گفتگو کی اس کو خود ہمارے عمل کا حصہ بنا ہماری امت کو اقوام عالم میں ممتاز مقام عطا فرما الہ العالمین رسول کریم کے صدقے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما جو اولاد سے محروم ہیں انہیں اولاد عطا فرما نیک اور صالح اولاد عطا فرما یا اللہ رزق حلال عطا فرما یا اللہ ہمارے کاموں میں اور ہماری نیتوں میں برکتیں عطا فرما ہمارے ملک کی خیر فرما ہماری نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما اور ہماری جغرافیائی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما ہم میں سے ہر ایک کا جنہوں نے اس پروگرام میں حصہ لیا اور جنہوں نے محبت و عقیدت سے اس پروگرام کو سنا ان کی تمام مرادیں پوری فرما ہم بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کرتے رہے ہدیہ درود پیش کرتے رہے ذکر خیر کرتے رہے اور اب ہم آپ کی ولادت باسعادت کی خوشی میں رسمی طور پر عرفی طور پر کیک کاٹتے ہیں 92 نیوز چینل کی طرف سے اس کے عملے کی طرف سے اپنی طرف سے اسے قبول فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے دوست ساتھ دیجئے بسم اللہ آپ تشریف لائیے حضور بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی آمین خیر مبارک ماشاءاللہ الصلاۃ والسلام علیکہ صلی اللہ علیہ وسلم سامعین ناظرین نعرے کا وقت ہو گیا ہے پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم